آئیے مقدس لوکا کی انجیل کی اس آواز کو سنیں جو خداوند کے فضل سے آج ہم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا انجیلی بیان لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت سے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت سے۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے دعا کریں۔ پیارے وفادار جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ پرفضل بابرکت موقع دیا کہ آج صبح آمد کے اس چوتھے اتوار میں جو محبت کے عنوان سے خداوند تو نے ہمارے لیے رکھا، تیرا شکر کرتے ہیں، اور دعا وہ ہے کہ خداوند جب ہم تیری آواز کو تیرے کلام کے وسیلے سے سننا چاہتے ہیں تو ہم سب کو چھو کر برکت دے، تاکہ ہم سب تیری آواز کو خداوند اس طور سے سن کر قبول کریں کہ ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اسی ہمارے خداوند یسوع کے نام سے۔ آج جس سفر پر ہم نے اپنے آپ کو جانے کے لیے تیار کیا ہے اور جس پر ہم رواں دواں ہیں، وہ سفر امید، تسلی اور خوشی کی منازل کو طے کرتے ہوئے آج محبت کی منزل پر آ پہنچا ہے۔ اور آج جب ہم پچھلے 3 اتواروں کے عنوان کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے آج کے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں محبت میں چھپی ہوئی، اور ان محبت کی باتوں کو جب ہم کلام کے حصوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہی کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی جب بھی خدا کے کلام کو کھولا ہے، خدا کے کلام نے اس کی آنکھوں کو روشن کیا ہے، اور جس نے بھی اسے پڑھا ہے خدا نے اس کی آواز کو برکت کا وسیلہ بنایا ہے، اور جس نے سنا ہے وہ بھی مبارک ٹھہرا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کیا ہے؟ مبارک، اور پھر عمل کرنے والا جو ہے وہ ان سب سے بلند اور سرفرازی پاتا ہے۔ کلام مقدس میں جو حوالے آپ نے سنے وہ خدا کی ذات اقدس کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر زبور 89 کو ہم دیکھتے ہیں تو زبور 89 میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کیسا ہے، اور پھر رومیوں کے خط میں پولس رسول
خدا کے پیار، خدا کی محبت کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، اور اپنے عمل کے وسیلے سے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے کس طور سے خدا اور اس کی چاہتوں اور محبتوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر آج میں اس بات کو جو محبت کے حوالے سے آپ تک بیان کی جائے گی، اگر میں یہ کہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح خدا نے ہمارے ساتھ تعلق رکھ کر اپنے آپ کو اپنے بیٹے منجی یسوع مسیح میں مجسم کیا، آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے خدا کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلق کو اگر ظاہر کرنا ہے تو پھر آپس میں اس تعلق کو ہم نے بھی مجسم کی طرف لے کر جانا ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہی رویہ پیدا ہو جائے جو خدا میرے میں اور آپ میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے پیار اور اس کی محبت میں مجسم ہو کر دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ جو ہے وہ بن سکے۔ چوتھی موم بتی کو جب ہم روشن کرتے ہیں تو یہ موم بتی خدا کی محبت کی نشاندہی ہے کہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ خدا کے جو پیار کو یونانی کا جو لفظ اگاپے ہے وہ کس طرح بیان کرتا ہے، تھوڑا سا آج اس پر بھی اپنا دھیان لگائیں گے، اور کلام مقدس میں جو محبت کی باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دہرائیں گے، اور اس چیلنج کو آج لیں گے کہ جس سفر کو ہم نے پہلے آمد کے اعتبار سے شروع کیا تھا، آج جب ہم اس کے اختتامی حصے میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر ہمارے لیے جو چیلنج ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے ہم خدا کی محبت کو جان کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بائبل میں خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یوحنا رسول کی معرفت جو پہلا خط لکھا گیا ہے اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت سے جب آپ 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہی محبت کا سر چشمہ ہے، خدا ہی محبت کا سر چشمہ ہے اور اصل بھی وہی ہے، اور اس کی جو محبت ہے وہ ہم سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ اس کی محبت بے لوث ہے، اس کی محبت آپ سے کچھ مانگتی نہیں، اس کی محبت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک غیر مشروط اور قربانی کے طور پر ہے۔ ذرا آپ ان باتوں پر اپنا دھیان لگائیں کہ خدا کی محبت جو ہے وہ بے لوث ہے، غیر مشروط ہے اور قربانی پر ٹکی ہوئی ہے، تو ہماری محبت کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ میں اور آپ اگر خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور خدا کی حضوری اور اس کی برکت اور بخشش میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جو خداوند خدا کی محبت ہے اس محبت میں اور آپ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ لیکن خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی خالی صفت نہیں ہے، صرف صفت نہیں ہے، محبت صرف خدا کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کا جوہر ہے، اس میں سے محبت ہی پھوٹتی ہے۔ جو مرکز ہے خدا کو سمجھنے کے لیے وہ محبت ہی ہے۔ جس نے خدا کو سمجھنا ہے، خدا کی قربت میں آنا ہے، وہ محبت کو اپنی زندگی میں لے، اور کس طرح کی محبت کو اپنی زندگی میں لے؟ اس محبت کو جو بے لوث ہے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، جس میں صرف قربانی ہے، وہ قربانی دیتی ہے، قربانی مانگتی نہیں ہے۔ یہ خدا کی جو ہے وہ محبت ہے جو خدا کا اصل ہے، جو محبت کا سرچشمہ ہے۔
اگر ہم لفظ اگاپے کی طرف جائیں تو اگاپے میں یہ تینوں جو باتیں ہیں وہ موجود ہیں. اگرچہ اور بھی گریک یا یونانی کے ورڈ موجود ہیں، لیکن چونکہ آج اس لفظ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اس لفظ کے اندر جو انکنڈیشنل باتیں موجود ہیں، غیر مشروط باتیں جس پر کوئی شرط نہیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی، ان پر دھیان دینا ہے، اور اس میں جو قربانی کا عنصر پایا جاتا ہے اس پر اپنا دھیان دینا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش میں ہی اصل میں اس کی محبت اور قربانی پوشیدہ ہے. جب فلپیوں خط پڑھتے ہیں تو فلپیوں خط میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے اختیار کو قبضے میں رکھنے کی چیز اور وہ انسان بن گیا. اختیار چھوڑ دیا اور وہ کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. یعنی اس نے قربانی کو سامنے رکھ کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی محبت کو کس طور سے پیش کیا کہ اس نے سب کچھ کیا کر دیا؟ انسان کے لیے چھوڑ دیا. یہ اس کی محبت ہے. میں اور آپ جب اس محبت کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں تو ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ خدا نے تو اپنا تخت و تاج چھوڑ کر بنی نوع انسان کا روپ دھار کر بنی نوع انسان کے پاس آ گئے. تو میں اور آپ جو اس دھرتی پر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کیا چھوڑ کر اس کی حضوری میں آتے ہیں؟ اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، رومیو کا خط میرے ساتھ نکالیے. رومیو کے خط میں سے ہم آیت پڑھیں گے، پانچویں باب کی 8ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، یہ ہے خدا کی محبت جس میں شرط نہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے. اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے پاک ہو جاؤ. اس نے پاک کرنے کے لیے، گناہ سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے اپنی محبت کو یوں ظاہر کیا کہ اس محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو کیا کیا؟ قربان کیا. یہ اگاپے جو محبت کا لفظ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک میرٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ قابل ہے کہ نہیں. میرٹ کا لفظ قابلیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا اگاپے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگاپے لفظ جو ہے یا جو محبت ہے وہ ہمیں میرٹ میں ملے گی؟ ہماری قابلیت ہوگی تو خدا ہم سے پیار کرے گا، ہماری قابلیت نہیں ہوگی تو خدا ہم سے پیار بھی نہیں کرے گا. خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے اپنے کردار کے وسیلے سے کہ میں نے تمہاری قابلیت کے دم پر تم سے محبت نہیں کی. ہم جو محبت کرتے ہیں، ہماری جو محبتیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. اس محبت میں ناراضگی نہیں. ہماری محبتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد روس کے سائڈ پہ. وہ محبت نہیں ہے، وہ خواہشات کی تکمیل کا نام ہے. خواہش پوری ہوگی تو ٹھیک، خواہش پوری نہیں ہوگی تو وابلہ. کلام میں جو اگاپے کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں میرٹ کی بات تو ہے ہی نہیں، قابلیت کی بات تو ہے ہی نہیں. اگر انسان اس قابل ہوتا کہ اس سے پیار کیا جاتا تو پھر خدا کی محبت جو ہے وہ تو میرٹ پہ آ جاتی. لیکن خدا کے کلام میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم ناپاک ہی تھے، تو بھی اس نے ہم سے کیا کیا ہے؟ بولے کیا کیا ہے؟ پیار کیا ہے. ہماری گندگی کے باوجود وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہماری بے وفائیوں کے باوجود وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہماری محبت کہاں پر؟
سٹینڈ کرتی ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں محبت کے اس پہلو کو سمجھ پاتے ہیں؟ آج چونکہ شام کی عبادت ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اپنی محبت کا اظہار شام کو کریں گے، اور آج کے صبح کی اس اہم عبادت میں وہ اس اہمیت کو سمجھ نہیں پائے جو آج آپ سن رہے ہیں، کہ آپ خدا کی حضوری میں جب موجود ہیں تو خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی بارگاہوں سے آج دور ہیں۔ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان سے تو وہ پیار کرتا ہی ہے، جو نہیں بھی رہتے اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے 3:16 جو یوحنا کی انجیل کی آیت ہے 3:16 تیسرا باب 16 آیت کہ خدا نے دنیا سے کس سے رکھی؟ اب اس دنیا میں جو بھی انسان ہے، اچھا ہے، برا ہے، بھلا ہے، وہ سب سے کیا رکھتا ہے؟ سب سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس کی محبت آپ نے دیکھی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، اس کی محبت صلیب پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی صلیب تک کے منظر میں محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اے باپ ان کو کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا، تو یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے چرچ میں بڑا گیت گاتے تھے، کسی کے لیے اپنی جان دے دینا، محبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہمیں خدا سکھاتا ہے، اور اس اگاپے والی محبت کی مثال جو صلیب پر دی گئی، دنیا میں آج تک کہیں اور اس کی نظیر ملتی نہیں، اور نہ ہوگی، نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہوگی۔ جس محبت کا اظہار میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر خدا کی محبت جو کہ اس کا اصل، اس کا جوہر ہے، جو محبت کا سرچشمہ ہے، جس کی محبت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، بے لوث ہے، قربانی میں جو ہے وہ سموئی ہوئی ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں سب سے بڑے حکم بن کر بھی ملتی ہیں کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ تو مدار کس پر آ گیا؟ محبت پر آ گیا، کہ خدا سے محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہیں تو متی کی انجیل 22واں باب پڑھیں، 37ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا سے محبت کرنا اصل میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر میں خدا سے محبت کا دعویٰ کروں اور انسان سے محبت نہ کروں تو پھر وہ دعویٰ جو ہے وہ فضول ہے، اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کلام یہ کہتے ہیں کہ جسے تم دیکھتے ہو اگر اس سے محبت نہیں کرتے تو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے اس سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ تو پہلا کام جو اگاپے میں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے محبت کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ اور پہلی بات خدا سے اپنی محبت، اور دوسری بات اپنے ہم جنس کے ساتھ محبت۔ اور آپ یشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر 58ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ اپنے ہم جنس سے رپوشی اختیار نہ کر۔ میری اور آپ کی زندگی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اگر میں اپنے جیسے لوگوں کو رد کرتا ہوں تو میں رد کیا جاؤں گا، اگر میں پیار نہیں کرتا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تو پھر خدا سے بھی میں پیار نہیں کرتا۔ یہ بات میری اور آپ کی زندگی میں قائم رہنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے اخلاقی رویوں پر غور کریں تو
تو اس میں اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ رویے کیسے؟ ان رویوں کا حاصل کیا ہے؟ محبت کیا لکھا ہوا ہے کہ آدمی اگر فرشتوں کی زبانیں بولے، بڑے بڑے کام کرتا رہے لیکن محبت نہ رکھے تو پھر کیا ہے؟ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہے، ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہے۔ یہ جو محبت جس کا ذکر خدا کا کلام کرتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہ صرف خدا کے ساتھ باندھتی ہے بلکہ انسان کو انسان کے ساتھ بھی باندھ دیتی ہے اور ایک اتحاد کو قائم کرتی ہے تاکہ میں اور آپ آپس میں جڑے رہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک دعا کی تھی اپنے شاگردوں کے لیے کہ اے باپ، جس طرح میں اور تو ایک ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ہم میں ایک ہو جائے۔ تو وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، کلیسیا میں کوئی اختلافات نہ رہے اور ہم آہنگی آ جائے اور کلیسیا محبت کی مثال بن جائے۔ وہ محبت، میں پھر دہراتا ہوں، جو بے لوث ہے، جو غیر مشروط ہے، جو قربانی ہے، اس محبت کی بات کلیسیا میں خدا قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگر محبت جو ہم رکھتے ہیں تو پھر اس میں عمل کیا آتا ہے؟ جو محبت ہم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ عملی طور پر کیسے ظاہر ہوگی؟ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اگر آپ لوکا کی 3 اس کا 10واں باب 25ویں سے 37ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک محبت کا ایک ایسا طریقہ کار خدا یسوع مسیح وضع کرتا ہے جسے ہم نیک سامری کے طور پر سمجھتے ہیں۔ جو نیک سامری نے محبت دکھائی، وہ محبت خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی دکھائیں۔ اگر ہم اس محبت کو اپنی زندگی میں سمجھ نہیں سکتے، ہم محبت کے عملی اظہار کو نہیں جان سکتے، تو 2 باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری محبت میں رحم اور ہمدردی نہیں ہے تو پھر ہمارا محبت کا پرچار کرنا فضول ہے، محبت کی تعلیم دینا بے فائدہ ہے۔ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو، اگر محبت میں عمل، رحم اور ہمدردی کا نہیں ہے تو پھر فضول ہے۔ یہ جو نیک سامری کی تمثیل ہے، اس میں عالمگیر محبت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جو 3:16 میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ اچھا پڑوسی کون ہے؟ وہ جو رحم دل ہے۔ مبارک بادیوں میں آپ نے رحم دل کے بارے میں پڑھا نا، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے۔ اگر کلام کو ہم اس انداز میں اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور خدا کی رحمت اور محبت کا بہترین برتن بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو پھر وہ کبھی خالی نہیں ہوگا، وہ ٹھنٹھناتا نہیں رہے گا، وہ بھرا رہے گا۔ اور بھرا ہوا برتن شور کم مچاتا ہے خالی برتن کی بنسبت۔ خالی برتن بہت شور مچائے گا، لیکن جو بھرا ہوا ہوگا وہ شور نہیں کرے گا کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں جب ہم خدا یسوع مسیح کے حکم کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے 2 حکموں کے بعد لکھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یعنی اس نے ہم سے اگاپے والی محبت رکھی ہے، بے لوث محبت رکھی ہے، قربانی والی محبت رکھی ہے، تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی محبت کی ڈگر پر چلتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دینا۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 34ویں اور 35ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر یسوع مسیح کی جو محبت ہے اس کا معیار ہمیں ملے گا۔ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان کو بتاتا ہے کہ یہ محبت دیکھ بھال والی محبت ہے، خیال کرنے والی محبت ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والی محبت ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کر کر آگے چلتے ہیں تو پھر اس محبت میں ہم مسیح کے حکم کو جب مانتے ہیں تو پھر میرے ذہن میں غلطی خط 5واں باب آ جاتا ہے جہاں پر
پھر اس فرما برداری کے نتیجے میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں، اس میں پہلا پھل کون سا پیدا ہوتا ہے؟ محبت کا۔ جب آپ خدا کی حضوری میں ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پھر محبت کا پھل آپ میں پیدا ہوتا ہے، اور محبت کا پھل ایمانداروں کی زندگی میں روح القدس کا اظہار ہے۔ یعنی باپ، بیٹے اور پھر روح القدس کے اظہار کو جب ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں محبت کا عملی طریقہ کار رحم اور ہمدردی ہے، تاکہ میں اور آپ خدا کی محبت کو جو ہے وہ جان پائیں اور ہماری محبت جو ہے وہ حقیقی طور پر اس کے نام کو عزت اور جلال دے۔ ایک اور بات جو ہم مکاشفہ کتاب 21واں باب جب پڑھتے ہیں 4 اور 5 آیت میں، تو محبت کی انتہا کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آغاز تو ہم نے سیکھ لیا کہ آغاز کیا ہے، پھر آغاز میں جب ہم نے سیکھا کہ اس کا عمل کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن انتہا کیا ہے؟ مکاشفہ کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا 21واں باب 4 اور 5 آیت، تو محبت کی انتہا خدا کی قربت ہے، خدا کی رفاقت ہے، آسمانی بادشاہت ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں رہتا ہوں تم بھی۔ خدا کی حضوری اور خدا کی برکت اور خدا کی بخشش کی بات ہے میرے جو خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ کیا جب ہم محبت کی طرف جاتے ہیں تو اس محبت کی کاملیت تک سفر کرنا پسند کریں یا صرف شروع کر کے چھوڑ دیں؟ محبت کی انتہا جو ہے وہ ہمیں خدا کی قربت میں جب لے آتی ہے تو پھر ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی رہائی دلاتی ہے۔ جو سفر ہم نے امید کے ساتھ شروع کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ قسم پرسی کی بے بسی کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں وہ خدا کی امید، زندہ امید کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اسی امید میں وہ تسلی پاتے ہیں اور اسی تسلی میں وہ خوشی پاتے ہیں، اور پھر اسی خوشی میں وہ احساس کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، اور جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو وہی ہمیں پاک بھی کرتا ہے، وہی ہمیں مصیبتوں سے آزاد بھی کرتا ہے۔ خود محبت کی انتہا خدا کی حضوری جہاں نہ رونا اور نہ دانتوں کا پیسنا ہے۔ ایک ازلی بادشاہت محبت کے معیار اور محبت کی انتہا کا پیغام مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دیتی ہے، اور میں نے شروع میں کہا کہ جس طرح خدا اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی لبادے میں آیا، آج مجھے اور آپ کو بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ میں محبت کو کس طرح سے اپنی زندگی سے ظاہر کروں گا کہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا کرے کہ میں اور آپ جو ہے خدا کے ساتھ اپنے بہترین تعلق اور اعمال کے ساتھ محبت کو اپنے میں مجسم کرنے کا چیلنج قبول کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگاپے والی محبت کا یہ چیلنج آپ اپنے اوپر لیں اور اپنے دل میں اس محبت کو جو ہے وہ پیدا کریں؟ اگر آپ ایسا آج کریں گے تو حقیقی طور پر کرسمس کو منانے کا فضل خدا آپ کو دے گا۔ خدا اس پیغام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے دعا کریں۔ میرے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری اس بے مثال اور لازوال محبت کی، جس میں خداوند تیرا پیار ہے، جس میں تیری محبت ہے، جس میں سکھ ہے، جس میں خداوند خوشیاں ہیں۔ ہمیں اسی محبت میں آگے بڑھنے کی خداوند ہدایت اور رہنمائی میں عمل کرنے کا فضل دے، تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دیں، یسوع مسیح کے نام سے۔